19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں دنیا نے ترقی کی نئی بلندیوں کو چھوا۔ صنعتی انقلاب نے ہر ممکنہ چیز کو ممکن بنا دیا تھا۔ ریل گاڑی، بجلی، اسٹیل اور مشینری نے دنیا کو ایک نئی رفتار دی، اور اسی رفتار میں ایک خواب پیدا ہوا، ایک ایسا خواب جس کو دنیا کبھی نہیں بھلا سکی۔ دنیا کا سب سے بڑا، سب سے خوبصورت اور سب سے محفوظ بحری جہاز۔ 1909 میں شمالی آئرلینڈ کے شہر بیلفاسٹ میں ہارلینڈ اینڈ وولف کمپنی کے ڈاک یارڈ میں ٹائٹینک کی تعمیر شروع ہوئی، جسے وائٹ اسٹار لائن نامی شپنگ کمپنی نے آرڈر کیا تھا، جو اس جہاز کے ذریعے دنیا کو دکھانا چاہتی تھی کہ ان کے پاس وہ طاقت، دولت اور علم ہے جس سے کوئی بھی خواب حقیقت بن سکتا ہے۔ ٹائٹینک کی لمبائی 882 فٹ، وزن 46,000 ٹن اور اونچائی 11 منزلوں کے برابر تھی۔ اس میں 3,000 سے زائد افراد کی گنجائش تھی، اور اس کے اندرونی حصے محل جیسے تھے۔ اس کا گرینڈ اسٹیئر کیس، لکڑی کی نقش و نگار، شاندار کمرے، ورزش کے کمرے، سوئمنگ پولز، سگار رومز، لائبریری اور فرسٹ کلاس کے شاہی کمرے، یہ سب کچھ کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہ تھا۔ دوستوں، اس جہاز کو دنیا نے انسنکیبل یعنی ناقابل غرق کہنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک مسافر خاتون نے طنزاً کہا تھا، خدا بھی اسے نہیں ڈبا سکتا۔ شاید یہ الفاظ قدرت نے سن لیے تھے۔ تو دوستوں، ہوا کچھ یوں کہ 10 اپریل 1912 کو ٹائٹینک نے اپنا پہلا اور آخری سفر شروع کیا۔ روانگی ہوئی برطانیہ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے۔ ہزاروں لوگ اس خواب کو روانہ کرنے کے لیے ساحل پر موجود تھے۔ اس جہاز پر سوار ہونے والوں میں امیر ترین صنعت کار، مشہور ادیب، تاجران اور ان کے خاندان، غریب مہاجر، بچے، خواتین اور وہ سب شامل تھے جنہوں نے امریکہ میں نئی زندگی کے خواب دیکھے۔ ناظرین، اس جہاز نے فرانس اور آئرلینڈ میں مختصر سا قیام کیا، جہاں مزید مسافر سوار ہوئے۔ پھر یہ جہاز 12 اپریل کو شمالی بحر اوقیانوس نارتھ اٹلانٹک کی طرف روانہ ہو گیا۔ موسم صاف تھا، ہوا سرد مگر ہموار تھی، اور مسافروں کے چہروں پر ایک ہی احساس تھا، تحفظ کا۔ اس جہاز کے مسافر اپنا وقت گرینڈ ڈائننگ ہال میں گزار رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، امیر طبقہ موسیقی سن رہا تھا، اور کپتان ایڈورڈ اسمتھ آرام دہ اور اعتماد کے ساتھ جہاز چلا رہے تھے۔ مگر کسی کو خبر نہیں تھی کہ اگلے 2 دنوں میں یہ تمام آوازیں خاموش ہو جائیں گی۔ دوستوں، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ 13 اور 14 اپریل کو جیسے جیسے ٹائٹینک شمالی بحر اوقیانوس میں گہرائی تک پہنچا، اسے کئی بار وائرلیس ٹیلی گرام کے ذریعے برفانی تودوں کی اطلاعات موصول ہوئی۔ دیگر بحری جہازوں نے بار بار خبردار کیا کہ برف کا خطرہ موجود ہے، خاص طور پر کیلیفورنیا اور میسابا نامی جہازوں نے۔ لیکن ٹائٹینک کا ریڈیو کمرہ، جو اس وقت صرف مسافروں کی ذاتی پیغامات ارسال کرنے میں مصروف تھا، ان انتباہات کو نظر انداز کرتا گیا۔ کچھ پیغامات کپتان اسمتھ تک پہنچے، مگر مکمل سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیے گئے۔ جہاز اپنی پوری رفتار تقریباً 22.5 ناٹیکل مائل فی گھنٹہ سے دوڑ رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب تیز رفتاری ایک کامیابی سمجھی جاتی، اور کپتان چاہتا تھا کہ وہ نیو یارک وقت سے پہلے پہنچ کر اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے ایک شاندار تاریخ بنائے۔ اس رات آسمان پر چاند نہیں تھا، اور بدقسمتی سے سمندر بھی پرسکون تھا، جو برفانی تودوں کو دیکھنے کے لیے بدترین منظر تھا، کیونکہ جب پانی ہلچل میں ہوتا ہے تب برفانی ٹکڑوں کی لہریں دکھائی دیتی ہیں۔ خاموش سمندر برف کو چھپا رہا تھا، اور پھر رات 11:40 پر وہ لمحہ آ پہنچا۔ ٹائٹینک کے سامنے ایک دیو ہیکل برفانی تودا نمودار ہوا۔ فریڈرک فلیٹ اور ریجالڈی نے، جو کہ چوکی پر موجود تھے، فوراً خطرے کی گھنٹی بجائی۔ فرمان جاری ہوا، ریورس دی انجن، ریورس دی انجن۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوستوں، ٹائٹینک نے آئس برگ سے بچنے کے لیے موڑ لیا اور براہ راست ٹکرانے کے بجائے اس کے دائیں جانب سے سرکا، مگر یہی وہ چیز تھی جس نے جہاز کو زیادہ نقصان پہنچایا۔ آئس برگ نے جہاز کے نیچے والے 6 واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس کو چیر دیا۔ اسٹیل کی چادریں ایسے پھٹ گئیں جیسے کاغذ کی ہوں۔ پانی اندر داخل ہو گیا، اور انجینئرز فوراً سمجھ گئے کہ یہ جہاز اب ڈوبنے والا ہے۔ کپتان اسمتھ، جو تھوڑی دیر پہلے بہت پرسکون تھے، اب بے حد پریشان ہو چکے۔ انہوں نے فوری طور پر SOS سگنلز بھیجے، مگر قریب ترین مدد کارپیتھیا نامی جہاز تھا، جو اب بھی 4 گھنٹے دور تھا۔ جہاز کے پاس صرف اور صرف 2 سے 3 گھنٹے کا وقت۔ اب جہاز پر کوہرام مچ گیا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ شروع میں کسی نے سنجیدگی سے نہ لیا۔ کئی مسافر اسے مذاق سمجھے۔ جب تک پانی پہلی 2 منزلوں میں داخل نہ ہوا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں
نہیں آئے۔ اب حقیقت لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگی۔ ٹائٹینک کے پاس صرف 20 لائف بوٹس تھی جو کل 1178 افراد کو بچا سکتی تھی، جبکہ جہاز پر 2200 سے زائد لوگ سوار تھے۔ عورتیں اور بچے پہلے اتریں گے، یہ اصول اعلان ہوا اور عمل بھی ہوا، مگر جلد ہی یہ انصاف بھی طبقاتی تقسیم کا شکار ہو گیا۔ فرسٹ کلاس کے مسافروں کو پہلے موقع ملا، جبکہ تھرڈ کلاس جو جہاز کے نچلے حصے میں تھی بند راستوں، تالوں اور گارڈ کے رحم و کرم پر رہ گئی۔ بوٹس آہستہ آہستہ اتاری جا رہی تھی، مگر خوف نے بھرپور جگہ لے لی تھی، جس کی وجہ سے کچھ بوٹس آدھی بھری ہوئی اتر گئی، کچھ میں لڑائیاں ہوئیں اور تب ہی آسمان پر ایک ایک کر کے فلیئرز گنز چمکنے لگی، مدد کے لیے بار بار، مگر کوئی نہ آیا۔ سارے خوف کے بیچ آرکیسٹرا اب بھی بج رہا تھا۔ مشہور بینڈ ماسٹر والیس ہارٹلی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، دوستوں، ہمیں اس وقت لوگوں کو سکون دینا ہے، جس کے بعد وہ لوگ آخری سانس تک موسیقی بجاتے رہے۔ سمندر اب جہاز کو نگلنے کے قریب، نچلے حصے مکمل طور پر پانی میں تھے اور پانی اب ڈیک تک پہنچ چکا تھا۔ مسافروں کی چیخیں، روتے بچے، اپنے بچوں کو سینے سے لگائے ماں، بوڑھے والدین کا ہاتھ تھامے جوان، سب ہی اپنی آخری دعائیں پڑھ رہے۔ کپتان ایڈورڈ اسمتھ دنیا کا سب سے تجربہ کار کپتان سمجھا جاتا تھا، اب خاموشی سے کھڑا اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے لائف بوٹ میں جانے سے صاف انکار کر دیا۔ آخری بار اسے جب دیکھا گیا تو وہ ڈوب رہا تھا۔ دوستوں، 2:10 پر جہاز کا اگلا حصہ مکمل طور پر غرق ہو چکا اور پچھلا حصہ آسمان کی طرف تقریباً 45 ڈگری زاویے پر بلند ہو گیا۔ کچھ لمحے کے لیے پوری ٹائٹینک سیدھی کھڑی ہو گئی، پھر اچانک ایک زوردار دھماکے کے ساتھ جہاز کا درمیانی حصہ ٹوٹ گیا۔ 2 حصوں میں بٹنے والا جہاز چیخوں، دھماکوں اور پانی کی طوفانی شور میں 2:20 پر مکمل طور پر غرق ہو چکا تھا۔ تقریباً 1500 افراد سمندر میں گر چکے، کچھ زندہ تھے، کچھ مر چکے، مگر پانی کا درجہ حرارت -2 سینٹی گریڈ، خون جما دینے والا۔ صرف 20 منٹ میں انسانی جسم ناکام ہو جاتا ہے۔ وہ سب جو لائف بوٹس میں نہ تھے اب اندھیرے، سردی اور پانی میں موت کا انتظار کر رہے تھے۔ چیخیں آہستہ آہستہ خاموش ہو گئیں۔ سمندر اب بالکل خاموش تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ تقریباً 3:30 پر RMS کارپاتھیا وہاں پہنچی۔ اس نے ٹائٹینک کے SOS سنے تھے اور پوری رفتار سے وہاں پہنچی تھی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ کارپاتھیا کے عملے نے جو وہاں منظر دیکھے وہ کسی بھیانک خواب سے کم نہ تھے۔ ٹھنڈے پانی میں تیرتی لاشیں، ڈوبی ہوئی چیزیں اور کچھ لائف بوٹس جن میں بچے، عورتیں اور چند خوش نصیب مرد موجود، باقی سب ہمیشہ کے لیے سمندر میں دفن ہو چکے تھے۔ زندہ بچنے والوں میں وہ شامل تھے جو آخری لمحے بوٹس تک پہنچے اور وہ لوگ بچے جو فرسٹ کلاس سے جلدی اتارے گئے۔ یہ وہ لمحے تھے جہاں انسانیت اور وفا نے اپنے اعلیٰ ترین رنگ دکھا۔ ٹائٹینک کا ڈوبنا صرف ایک حادثہ نہیں تھا، یہ انسانیت کا سب سے بڑا سبق۔ دنیا حیران تھی کیسے اتنا بڑا جہاز ڈوب گیا، کیسے اتنے لوگ مر گئے۔ اس کے بعد کئی انقلابی فیصلے ہوئے۔ ہر جہاز پر اب کافی تعداد میں لائف بوٹس لازمی قرار دیے گئے، 24 گھنٹے ریڈیو نگرانی لازمی کی گئی، بین الاقوامی آئس پیٹرولنگ قائم کی گئی جو برفانی تودوں پر نظر رکھتا ہے۔ لیکن سب سے اہم سبق تھا، غرور ہمیشہ ڈوبتا ہے۔ جہاز کو ناقابل غرق کہنا ہی شاید سب سے بڑی بھول تھی۔ قدرت نے انسان کو یاد دلایا کہ وہ خواہ کتنی ہی ترقی کر لے، قدرت کے آگے ایک لمحہ بھی کافی ہے اسے مٹی میں ملانے کے لیے۔ آج ٹائٹینک سمندر کی تہ میں 12,500 فٹ گہرائی میں موجود ہے۔ اس کی باقیات کو 1985 میں دریافت کیا گیا۔ یہ صرف ایک جہاز کی کہانی نہیں، یہ انسان کے غرور، محبت، جدائی اور قربانی کی کہانی ہے۔ ٹائٹینک آج بھی زندہ ہے، ہر اس شخص کے دل میں جس نے خواب دیکھے اور انہیں سمندر میں ڈوبتے دیکھا۔ امید کرتا ہوں ناظرین یہ کہانی آپ کو بہت ہی دلچسپ لگی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو میری کہانی کو ضرور لائک کیجیے گا، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور کامنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ میں اسی طرح کی انٹرسٹنگ کہانیاں آپ کے لیے لے کے آتا رہوں گا، مگر اس کے لیے اب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک وقت رہتے پہنچ سکے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔